کی ایجوکیشن لیول پر پہنچے ہوئے اور وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں، اور ماں کورٹ میں کہنے کے لیے یہ آئی کیونکہ اس کو پولیس نے پکڑا ہوا تھا، ماں کورٹ میں آئی یہ کہنے کے لیے کہ میرے بچے کو بیل نہیں دی جانی چاہیے، اس کو جیل کے اندر رکھو کیونکہ یہ زندہ رہے گا تو میرے لیے ایک امید رہے گی، اور اس کی زندہ رہنے کی امید صرف جیل ہے، بیل نہیں۔ یہ ماں آ کر کورٹ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بچے کو جیل میں رکھا جائے، جو اس سماج سے ڈر رہی ہے، اس سماج سے ڈر رہی ہے جہاں اس کا بچہ پڑھنے کے لیے اس کو یہ امید ہے کہ بچہ کالج میں گیا ہے، لیکن بچہ کالج میں نہیں تھا، بچہ ایڈکٹس کی کمپنی کے اندر تھا، وہ تباہ ہو چکا۔ اسی دوران میں میرے پاس ایک رپورٹ آئی کہ کوئی 16 یا 17 سال کا بچہ جو پڑھ رہا تھا اس نے سوسائڈ کر لیا، وہ بھی اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا، اور سوسائڈ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کہیں اس نے اوور ڈوز یا کچھ اس طریقے سے معاملات بنتے ہیں، کچھ وہ اوور ڈوز کا نام دیا گیا یا سوسائڈ کا نام دیا گیا، لیکن اس کی جو بنیاد تھی، جو وجہ تھی، وہ ڈرگ تھی۔ یہ صرف وہیں کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اس پورے خطے میں، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے پوری یوٹیز جو ہیں دونوں وہاں کا میں نے سرو کر کے آیا ہوں، یہ حالات جو اس وقت ہمارے سماج میں بڑھ رہے ہیں، یہ جو زہر کے بیماری ہیں ہمارے ارد گرد، ان پر نظر رکھیے کیونکہ اس میں ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچیے کہ میرا بچہ اچھا ہے، میرا بچہ صحیح ہے، مجھے کیا ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کہ کیا ہو رہا ہے سماج میں۔ یہ ایک آگ ہے، یہ آگ کب آپ کے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لے یہ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں۔ لہذا میں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات کہنے جا رہا ہوں، اپنے معاشرے پر نظر رکھیے، اور معاشرے کے ہر شخص کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایک فلانتھروپسٹ بنے، وہ اس سماج کے اوپر نظر رکھے اور ہر بچے کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو والدین ہیں وہ اپنے بچے سے انٹریکٹ کریں۔ آج کا یہ جو ماحول کہ بچے کو جیسے وہ اس میں ایکٹنگ میں ڈرامے میں ایکٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ میں نے بچے کو اسکول میں بھیج دیا ہے، ذرا اس کے ساتھ انٹریکٹ کریے۔ آج آپ نے اسکول میں کیا پڑھا ہے، آپ کس سے ملے ہیں، اس کی کمپنی پر نظر رکھیے، کیونکہ آج سماج کے اندر زہر کے بیماری اس سماج کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جس پر آج جو یہ سکٹ پیش کیا گیا تھا، یہ ہماری سماج کی ایک ایسی منیس کو ریفلیکٹ کر رہا تھا جس کے لیے ہم سب کو آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے آنریبل سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ جو اس بیماری، یہ جو منیس ہے، اس میں جو وہ ایڈکٹ ہے وہ ایک دن اس کا قتل نہیں ہوتا، اس کا قتل ہر روز ہوتا ہے، اور صرف اسی کا نہیں ہوتا ہے، اس گھر کا سب قتل ہو رہا ہے، اس سماج کا قتل ہو رہا ہے۔ ذرا اس باپ کا اندازہ کیجئے جو یہاں پر بیٹھا ہوا تھا کہ جس وقت اس کو اپنا جوان بچہ اس کی گود میں، وہ سسکیاں لیتے ہوئے موت کی طرف جا رہا ہے۔ کہاں یہ کہ اس کے خواب یہ تھے کہ میرا بچہ کل کا IAS ہے، میرا بچہ کل کا IPS ہے، میرا بچہ کل کا جج ہے، میرا بچہ کل کا ایک بہت بڑا انسان ہوگا۔ اس کے سارے خواب چکنا چور کر رہے ہیں یہ زہر کے بیماری، جن کے خلاف آواز بلند کرنا ہم سب کو ضروری ہے۔ تو لہذا یہ جو آج کے یہ جو فنکشنز ہیں، ان میں یہ پیغام دے رہے کیا ہے، یہ ڈسپلے کرنا جو ہے، یہ آپ کو اویئر کرنا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر دیکھیں۔ 47 سال کی تحریک جو ہے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کی، میں نے جیسے پہلے کہا 47 سال پہلے یہ میسیج دینا تھا کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ وہ پیغام دینے کے اندر بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گئی۔ یقین جانیے کہ کبھی کبھی میرے سننے میں آتا ہے یہ ڈیبیٹس کہ یہاں جی کوئی سر سید من رہا ہے، کوئی کچھ من رہا ہے، کوئی کچھ من رہا ہے، ان مقابلے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کا ہر سکول جو ہے
جب مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ پہلے کھلا، جب اس کا پیغام ہی یہی تھا، جب اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ راجوری پنچ کے طول و عرض میں تعلیم کا جو ہے ایک ایسا نعرہ لگے کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے تعلیم پھیل جائے، لوگوں کو علم کی جو ہے افادیت نظر آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں ہر سکول جو اس کے بعد کھلا ہے اس سکول کا ہر بانی جو ہے وہ ایک سر سید ہے، اور وہ ہر سکول جو ہے وہ اس سکول سے ہم سمجھتے ہیں اس کی وہ جو شمائیں ہیں، وہ جو ادارے کی وہ ہم سمجھتے ہیں اس سارے سکول کے اندر مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ۔ لہذا ہم اس سارے سکول جتنے بھی راجوری پنچ کے طول و عرض کے اندر کام کر رہے ہیں، میں اس پلیٹ فارم سے میں ہر اس ادارے کو سلام کرتا ہوں جو تعلیم کا شمع جلائے ہوئے ہیں اور ان پہاڑوں میں اپنا کام کر رہے ہیں اور اس فیلڈ کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں جتنے ادارے کھلتے جائیں گے، یہاں جتنا یہ پیغام ایجوکیشن کا دیا جائے گا، میں سمجھتا ہوں مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کو اس میں اپنی کامیابی سمجھنی ہے، اور کسی بھی طریقے سے مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ، میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو کہتا ہوں، مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ اس کمپٹیشن میں نہ 1976 میں تھا اور نہ اس کمپٹیشن میں آج ہے، بلکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کرے راجوری پنچ کے اندر کئی مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ بنے، میننگ دیر بائی کئی ایجوکیشنل ادارے کھلتے چلے جائیں اور یہاں پر ایجوکیشن کا اتنا بڑا ایکسپلوژن ہو کہ ہم پوری دنیا کے لیے رہبری کا کام جو ہے کام کریں، ہماری یہ خواہش ہے۔ لہذا ہر شخص جو تعلیم کا کام کر رہا ہے اس کو ہماری طرف سے سلام۔ دوسری بات، جو تحریکیں ہوتی ہیں، تحریکیں ایک کنسپٹ کا نام ہوتی ہے، لہذا تحریکوں کو عمارتوں سے مت ناپا کیا جائے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے سر سید علیہ رحمہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی ہیں، جو علی گڑھ موومنٹ کے جو ہیں بانی ہیں، جنہوں نے پورے بر صغیر کے اندر ہی پوری دنیا کے اندر تعلیم کا جو ایک ایکسپلوژن کیا، ان کے زمانے کے اندر یہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے یہ خود اس وقت قائم نہیں ہوئی تھی۔ یہ اتنی بڑی عمارتیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 20-25 کلومیٹر کے دائرے میں ہے، یہ اس وقت نہیں تھی۔ اس وقت ایک محمدن اینگلو اورینٹل کالج تھا اور وہ موومنٹ تھی جس نے جنم لیا تھا اس وقت۔ وہ جنم جو تھا وہ جو سر سید علیہ رحمت نے جو دیا تھا جس تحریک کو، وہ تھا ایجوکیشنل ایکسپلوژن، ایک ایجوکیشنل موومنٹ، خاص طور پر جو ایک مسلم رینیسنس کی طرف جانا تھا، جس سے کہ ان کے اندر ماڈرن ایجوکیشن کا کنسپٹ آیا۔ اسی طریقے سے مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ جس وقت پہلی تحریک جو تھی اس طول و عرض کے اندر 13 بچوں سے ایک چھوٹے سے کمرے سے سٹارٹ ہوئی تھی، وہ ایک تحریک تھی۔ اس کو آج 47 سال کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اس کو جب ناپا جائے تو راجوری پنچ کے طول و عرض میں جتنے ادارے بنے ہیں، جتنے بڑے بڑے ادارے بنے ہیں، یہ سب جو ہے یہ اس موومنٹ کا نتیجہ ہے۔ لہذا جب اس کو ناپنا ہے ان ساری بلڈنگوں کو ناپ کر دیکھیے، نہ کہ ان کے 2 عمارتوں کو ناپنے سے یہ تحریک کو ناپنا ہے، بلکہ راجوری پنچ کے تعلیمی انقلاب کو جب دیکھتے ہیں آپ، اس کرائٹیریا پر بابا غلام شاہ اکیڈمی جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو لہذا عمارتوں سے ادارے ناپے نہیں جاتے ہیں، نہ ان کے قد دیکھنے ہوتے ہیں، ان کے پیغام کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ پیغام کیا تھا۔ تو لہذا وہ پیغام 1976 میں دیا گیا ہے۔ آج اگر اور ادارے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، میں الحمدللہ ان کو سلام کرتا ہوں، کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ تعلیم کی شمعیں جلائے ہوئے ہیں اور یہی مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کا پیغام ہے۔ لیکن یہ تاریخ جو ہے اس کو اگر مسخ کرنے کی کوشش یہ کی جائے کہ یہ کہا جائے کہ آپ مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ کے رول کو مسخ کرنا چاہیں تو یہ ایک ناانصافی ہے۔ آج دیکھیے آپ سپرسونک جہاز چلتے ہیں، آج ایئر بسز ہیں جس کے اندر 1,000 جو ہوتے ہیں پیسنجرز ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ 1903 کے اندر رائٹ برادرز کا بنائے ہوئے اس جہاز کو ختم کر دو گے جس نے یہ تصور دیا تھا
آسمان کے اس فضا میں انسان بھی اڑ سکتا ہے۔ وہ تھے رائٹ برادرز 1903 کے اندر، مسلم ایجوکیشنل ٹرسٹ تعلیم کی ان فضاؤں کا رائٹ برادرز ہے راجوری پنچ کی کتا گیا۔ لہذا یہ تاریخ کا اس پہلو کو میں اس پلیٹ فارم سے جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ راجوری پنچ کا ہر تعلیمی ادارے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ راجوری پنچ کا ہر تعلیمی ادارہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے۔ راجوری پنچ کا ہر تعلیمی ادارہ راجوری پنچ کو جو ہے تعلیم کا جو ہے ایک مرکز بنائے۔ یہاں سے نکلنے والا فارغ التحصیل پوری دنیا کے اندر ایمبیسڈرز آف ایجوکیشن ہوں، ایمبیسڈرز آف نیو چینج ہوں، ایمبیسڈرز آف پیس، پروگریس اینڈ پراسپیرٹی ہوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے کوئی کام جو کیا ہے اس کو ایکنالج کرنا، اس کو فیئر طریقے سے ایکنالج کرنا، یہ زندہ اور سویلائز اور فیئر ہیومن سوسائٹی کی ایک ایگزامپل ہے۔ ایک اور پہلو جس کے میں اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ 47 سال پہلے ایجوکیشن کا کنسپٹ تو دیا، جو میں نے پہلے بھی کہا، اور اس ایجوکیشنل کنسپٹ کو اللہ کے فضل سے راجوری پنچ کی ساری عوام نے سمجھا ہے۔ لیکن آج ایک اور اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ دو پہلو مجھے میرے ذہن میں کھٹک رہے ہیں، کیونکہ آج کے جو پلیٹ فارم ہوتے ہیں یہ ایک اہم میسج دینے کی بھی ضرورت ہے۔ ان کو بیچتے ہیں، صرف ان کو کمیشنز ملتے ہیں اور وہ اس طریقے کی دوائی دیتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کس نے دیے اس طریقے؟ یہ اسی تعلیم نے دیے۔ وہ جج، جب میں اپنے آپ کا اس پروفیشن کو، وہ جج جس کو انصاف کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے، اگر اس کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ انصاف کا ترازو میرے ہاتھ میں ہے، اگر وہ سفارش کی بنا پر فیصلے کرتا چلا جائے گا، اگر وہ کرپشن کی بنا پر کرتا رہے گا، یہ سبق اگر اس نے نہیں پڑھا ہوا ہے، وہ ایک جج تو بن گیا لیکن وہ انصاف کرنے والا جج نہیں بنا۔ یہی استاد، وہ پروفیسر جو کالج کے اندر بنا، اس نے ایک ڈگری کے ذریعے کچھ کمپٹیشن ایگزام پاس کر کے پروفیسر تو بن گیا، لیکن یہ احساس اس کے اندر کہ بھائی میں ایک سماج، میرا پورا سماج میرے طرف دیکھ رہا ہے، میں ریفارمسٹ ہوں، اس کلاس روم کے اندر یہ سماج ریفارم ہونے جا رہا ہے، اس کلاس روم کے اندر یہ سماج بننے جا رہا ہے۔ اگر اس کو یہ احساس نہیں ہوا، وہ کالج میں صرف اس لیے جائے گا کہ مجھے کب حاضری لگانی ہے اور چلے جانا ہے، یا بچوں کو زیادہ زیادہ اٹریکٹ کرے گا پرائیویٹ ٹیوشنز کے لیے، اور کوشش یہ کرے گا کہ بس مجھے اپنا پیریڈ کیسے میں نے پڑھانا ہے اور مجھے بھاگنا ہے۔ یہ اسی طریقے سے ہمارے جو لیڈر حضرات، سماج کے جو رہبر ہیں، اگر ان کے اندر یہ سبق نہیں آیا کہ مجھے رہبری جو کرنی ہے، میں سیدنا قوم خادم، میں قوم کا خادم ہوں اور مجھے ان کو صحیح رہبری کرنی ہے، یہ مورل ایجوکیشن اس کو دے گی۔ اگر اس کو یہ نہیں آئی، وہ سمجھے گا کہ یہ تو اللہ نے مجھے ایک ایسا موقع دیا ہے خدمت کا نہیں، بلکہ میرے جتنے بھی بینک بیلنس جو مجھے خالی ہیں، پڑے ہوئے ہیں، جو میرا کچھ بھی آج تک میرا کچھ بنا ہی نہیں ہے، لہذا مجھے یہ موقع ہے میں کرپشن کی انتہا کر دوں، اور اس سے کیا ہوگا، وہ اتنا کرپٹ لیڈر ہوگا کہ یہ سماج دیکھتے ہی رہے گا کہ سوائے 5 سال کے بعد ووٹ لینے کے علاوہ وہ اس کو کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ کب بنیں گی؟ یہ اسکول کے اندر، اس کلاس روم کے اندر مورل ایجوکیشن جب آپ بچے کو دیں گے، جیسے ابھی یہ جو 4-5 آئٹمز جو ڈسپلے ہو رہی تھی، یہ وہی مورل ایجوکیشن جو تھی، یہ ان کو انوائٹ کی جا رہی تھی، یہ سماج کو بتایا جا رہا تھا، ان بچوں کے ذہنوں کے اندر بٹھایا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ تیار ہوگا ہمارا یہ مورل ایجوکیشن کا جو کنسپٹ ہے، یہ کلاس روم کے اندر آپ نے دینا ہے۔ خالی ٹیکنوکریٹس بنانے کی کوشش مت کریے، خالی ڈگری ہولڈر اور ڈپلوما ہولڈر بنانے کی کوشش مت کریے، اور پھر اخباروں کے اندر اس کی نمائش کر کے کہ ہمارے اسکول کے بچے نے 99% لے لیا، 100% لے لیا، وہ نیٹ کے لیے سلیکٹ ہو گیا، وہ یہ اگرچہ میں اس کو اگنور نہیں کرتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ ایک صالح بیٹا اپنے والدین کا نہیں بنا، اگر وہ سماج کا ایک اچھا انسان نہیں بنا، تو کیا ضرورت ہے اس ڈگری کی، کیا ضرورت ہے اس ڈپلوما کی، کیا ضرورت ہے اس جج کی، کیا ضرورت ہے اس وکیل کی؟ ہمیں سماج میں اچھے انسان کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ہم ایک اچھے انسان ہونے چاہیے،
پھر ایک اچھا جج ہونا چاہیے، پھر ایک اچھا ایس پی ہونا چاہیے، پھر وہ اچھا ڈاکٹر ہونا چاہیے، پھر یہ جو سماج ہے ایک اچھا سماج بنے گا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر کہ یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے، میں اپنے بچے کے لیے یہ دعا کرنے کے لیے کبھی نہیں، میرے دعا اس سے شروع نہیں ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا کب، اگر میں جسٹس ہوں، بننے جا رہا ہوں یا جج ہوں، تو میرا بیٹا کب چیف جسٹس آف انڈیا ہو، یہ کبھی میری میں دعا یہ نہیں کرے۔ اللہ میرے بچے کو صالح اولاد بنا اور انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو قبول کرو۔ اگر یہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو ہم نے وہ ڈاکٹرز بھی دیکھ لیے، وہ انجینئرز بھی دیکھے ہیں، اس طریقے سے سماج میں وہ جج بھی دیکھے، وہ وکیل بھی دیکھے، وہ لیڈرز بھی دیکھے کہ جن کے معاشرے کے اندر جو ان سے ایکسپیکٹڈ ہے وہ رول ادا نہیں ہو رہا ہے اور سماج تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور آج آپ دیکھیے ہمارے سماج کے اندر آج ان پڑھ لوگوں کا یہ سب سے اہم بات میں کہہ کر جا رہا ہوں، ذرا کبھی آپ نیوٹرل انالسٹ کے طور پر ذرا بیٹھیے اور دیکھیے ہمارے سماج کے جتنے بھی آج کنفیوژنز ہیں، کیاس ہے، پرابلمز ہیں، وہ کیا کسی پڑھے لکھے انسان کے پیدا کرتا ہے یا کہ ان پڑھ لوگوں کے ہے؟ شکریہ۔